بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اقرا حفاظ سیکنڈری اسکولز پشاور زون، جماعت ہفتم، مضمون اردو میں آج سبق نمبر 4، جس کا عنوان ہے پیکر شجاعت۔ بچوں، سبق کو پڑھنے سے پہلے ہم وطن عزیز کی بقا اور سلامتی کے لیے دی جانے والی قربانیوں کا ذکر کریں گے۔ بچوں، ہماری تاریخ میں ایسے بہت سے بہادر سپوتوں کا ذکر موجود ہے جنہوں نے اپنی شجاعت اور دلیری کے نئے باب رقم کیے اور ناممکن کو ممکن کر دکھایا۔ یہی وجہ ہے کہ جب بھی ملک و ملت کی خاطر قربانیوں کا ذکر آتا ہے تو ہم ان جوانوں کو نظر انداز نہیں کر سکتے جنہوں نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا تھا۔ آپ کے سامنے ان تمام بہادر سپوتوں کی تصاویر اور نام موجود ہیں جنہوں نے اپنے سر درد کی بازی لگا کر وطن عزیز کی حفاظت کی اور اس کی سربلندی کو قائم و دائم رکھا۔ بچوں، ان تمام شہداء کو حکومت پاکستان نے فوجی اعزاز نشان حیدر سے نوازا۔ بچوں، فوجی اعزاز نشان حیدر جو پاکستانی فوج کا سب سے بڑا اعزاز ہے۔ اس کے علاوہ پاکستان کے کچھ اور بھی فوجی اعزازات ہیں جن میں سب سے پہلے نمبر پر ہے نشان حیدر، ہلال جرت، ستارہ جرت اور تمغہ جرت۔ بچوں، سبق پیکر شجاعت میں آج ہم جس پیکر کا ذکر پڑھیں گے ان کا نام ہے کیپٹن کرنل شیر خان شہید، جن کو فوجی اعزاز نشان حیدر عطا کیا گیا۔ آئیے سبق میں کیپٹن کرنل شیر خان کے بارے میں جانتے ہیں۔ کیپٹن کرنل شیر خان شہید، آپ پاکستان کے صوبہ سرحد کے ضلع صوابی کے ایک گاؤں نواں قلعے میں پیدا ہوئے۔ آپ نے جو کارنامہ انجام دیا وہ 1999 میں بھارت کے خلاف کارگل کا معرکہ تھا، جہاں آپ نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کر کے پاک فوج کا اعلیٰ ترین اعزاز جو کہ نشان حیدر ہے حاصل کیا۔ 5 جولائی 1999 کو آپ نے جام شہادت نوش کیا۔ آئیے سبق کے نئے الفاظ کے معنی جانتے ہیں۔ الفاظ ہیں حمیت، غیرت، سپوت، بیٹا، جام شہادت، شہادت کا درجہ پانا، چھکے چھڑانا، ہوش گم کر دینا، یعنی دشمنوں کے چھکے چھڑا دینا محاورتاً استعمال ہوا ہے۔ صوم و صلات یعنی روزہ اور نماز، ولولہ، جوش، قفص عنصری، خاکی جسم۔ بچوں، درسی کتاب کے صفحہ نمبر 14 پر یہ سبق موجود ہے۔ آئیے ان صفحات کا مطالعہ کرتے ہیں۔ جیسا کہ آپ کو بتایا گیا کہ کرنل شیر خان کا تعلق صوبہ خیبر پختونخوا سے ہے۔ کہتے ہیں کہ خیبر پختونخوا کی سرزمین غیرت، بہادری اور جواں مردی کے واقعات سے بھری پڑی ہے۔ کہتے ہیں کہ جب کبھی ملک و ملت کی خاطر قربانیوں کا تذکرہ ہو تو خیبر پختونخوا کے لوگوں کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ مرد ہوں یا خواتین ہوں، جب کبھی بھی وطن پاک کو ان کی ضرورت پڑی انہوں نے اپنی جان کے نذرانے پیش کیے۔ پھر یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اس بات کی صداقت کو جھٹلایا نہیں جا سکتا، یعنی یہ سچائی رد نہیں کی جا سکتی کہ جو قومیں محنت کی بجائے محض یعنی صرف اپنے آباء و اجداد کے کارناموں کا ذکر کر کے
خود کو برتر یعنی اعلیٰ ثابت کرنے کی کوشش کرتی ہیں تو وہ ہمیشہ زوال کا یعنی پستی کا شکار ہو جاتی ہیں۔ لیکن جس قوم کا بیٹا اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر وطن عزیز کی حفاظت کا عزم یا ارادہ رکھتا ہو تو اس قوم کو زوال کیسے آ سکتا ہے؟ کیپٹن کرنل شیر خان شہید کے کارنامے کے بارے میں بھارتی آفیسر یعنی کہ دشمن ملک کے فوجی آفیسروں نے بھی یہ کہا کہ آپ کا یہ بہادر آفیسر آپ کی فوج کا ایک قیمتی اثاثہ ہے، جس نے نہایت نامساعد یعنی سخت حالات کے باوجود بھی جس جرأت اور بہادری کا مظاہرہ میدان جنگ میں کیا وہ ہمارے لیے نہایت متاثر کن تھا اور بھارتی فوجیوں کے دلوں میں ان کا احترام بڑا ہے۔ پھر یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ کرنل شیر خان نے کس طرح وطن عزیز کا دفاع کرتے ہوئے جام شہادت نوش کیا۔ کہتے ہیں کہ آپ نے کشمیر کے محاذ پر اپنے وطن کی سرزمین کا دفاع کیا اور بہادری کی ایک ایسی داستان کو رقم کیا کہ ہمارے بدترین دشمن بھی اس بہادری اور دلیری کا اعتراف کرتے ہیں۔ کرنل شیر خان کے تعارف کے بارے میں بتایا گیا کہ وہ کب پیدا ہوئے اور کہاں پیدا ہوئے، جو کہ آپ کو بتا دیا گیا۔ بچپن کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ ان کا بچپن عام بچوں سے مختلف تھا، کیونکہ انہوں نے دینی ماحول میں پرورش پائی تھی، اس لیے وہ صلاۃ و صوم کے پابند تھے۔ ساتھ ہی وطن عزیز کی محبت بھی ان کی رگ رگ میں رچی بسی تھی۔ صفحہ نمبر 16 اور 17 پر ان کی تعلیم کے بارے میں بھی کہا جا رہا ہے کہ انہوں نے ابتدائی تعلیم گھر پر حاصل کی، اس کے بعد ثوابی ہی اسکول اور کالج سے FSC کا امتحان پاس کیا۔ چونکہ بچپن ہی سے ان کو فوجی زندگی سے بہت لگاؤ تھا، اس لیے صرف 17 سال کی عمر میں یعنی کہ 1987 میں آپ بحیثیت ایئرمین پاک فضائیہ میں بھرتی ہوئے تھے اور پھر ابتدائی تعلیم مکمل کرنے کے بعد آپ کراچی چلے گئے اور وہاں آپ نے مختلف کورسز کیے۔ اپنی ہی محنت کے بلبوتے پر آپ نے چیف آف اسٹاف کی ٹرافی بھی حاصل کی، یہاں تک کہ آپ نے شاہین بچے کا خطاب بھی حاصل کیا۔ کہتے ہیں کہ آپ کے دل میں ایک عزم اور ولولہ تھا جو آپ کو ہر پل بے چین رکھتا تھا۔ اس عزم اور ولولے کو عملی جامہ پہنانے کے لیے آپ نے بری فوج میں کمیشن حاصل کرنے کے لیے امتحان دیا۔ امتحان میں کامیابی حاصل کرنے کے بعد 1992 میں شیر خان تربیت حاصل کرنے کے لیے پاکستان ملٹری اکیڈمی کاکول یعنی کہ ایبٹ آباد چلے گئے۔ 2 سالہ تربیت مکمل کرنے کے بعد 1994 میں شیر خان 2nd لیفٹیننٹ کی حیثیت سے پاک فوج کی سندھ ریجمنٹ میں شامل ہو گئے۔ 1 جنوری 1998 میں انہیں نادرن لائٹ انفینٹری کی اس یونٹ میں بھیج دیا گیا جو کشمیر کے محاذ پر دشمن سے لڑ رہی تھی۔ پھر کہہ رہے ہیں کہ کرنل شیر خان نے وطن کے دفاع کے لیے 15 سے 17 فٹ بلند و بالا برف پوش چٹانوں پر سخت ترین موسمی حالات کے باوجود ایک نہیں 5 فوجی چوکیاں قائم کی، جن کی وجہ سے پاک فوج کے جوان تعداد میں کم ہونے کے باوجود بھارتی افواج کی گولہ باری اور ہر حملے کا مؤثر جواب دیتے رہے۔ ان چوکیوں کی وجہ سے بھارتی افواج کی نہ صرف پیش قدمی رک گئی تھی بلکہ یعنی ان کا آگے بڑھنا رک گیا تھا، بلکہ ان کے ہر بار جانی نقصان سے بھی دوچار ہونا پڑا۔ کہہ رہے ہیں دشمن دفاعی اہمیت کی اس پوسٹ پر جہاں کرنل شیر خان موجود تھے بار بار حملہ کر رہا تھا، لیکن ہر بار اسے منہ کی کھانی پڑ رہی تھی۔ پھر 5 جولائی 1999 کو دشمن نے 2 بٹالین کی نفری کے ساتھ کیپٹن شیر خان کی پوسٹ پر کئی اطراف سے حملہ کر دیا، لیکن شیر خان اپنے مٹھی بھر ساتھیوں کے ساتھ اپنی پوسٹ پر ہی ڈٹا رہا یعنی مقابلہ کرتا رہا۔ اس نے دن کی روشنی میں کمال بہادری کا مظاہرہ کرتے ہوئے دشمنوں پر حملہ کیا۔ یہ حملہ اتنا بھرپور اور اچانک تھا کہ دشمن کے حوصلے پست ہو گئے۔ اگرچہ کرنل شیر خان کا فوجی دستہ بہت مختصر تھا، لیکن حملہ کچھ اس طرح کیا گیا تھا کہ دشمن کے اوسان خطا ہو گئے
اور ان کا خیال تھا کہ شاید پوری بٹالین نے حملہ کر دیا ہے۔ پاکستانی فوج کے سرکاری بیان کے مطابق لائن آف کنٹرول پر معرکہ کارگل کے دوران کیپٹن کرنل شیر خان نے دلیری اور شجاعت کی ایک نئی مثال قائم کی تھی۔ انہوں نے اپنی بہادری سے دشمن کو بھاری نقصان پہنچایا اور اپنے جوانوں کے ساتھ مل کر 17,000 فٹ کی بلندی پر اپنے 5 جنگی پوسٹوں کا نہ صرف بھرپور دفاع کیا بلکہ دشمنوں کے دانت بھی کھٹے کیے۔ صفحہ نمبر 18 پر جو ہے کرنل شیر خان کی شہادت کے بارے میں بتایا جا رہا ہے۔ کہہ رہے ہیں کہ وطن عزیز کی خاطر اس لڑائی میں ان سب کا جذبہ قابل دید تھا، لیکن اس دوران میں مشین گن کی گولی کرنل شیر خان کے سینے میں لگی اور ان کی روح قفس عنصری سے پرواز کر گئی۔ جب بھارتی فوجیوں نے اس شیر دل شہید کی لاش کو اپنے قبضے میں لیا تو اس وقت بھی ان کی انگلی اپنی بندوق کی لبلبی یعنی جہاں سے فائر کیا جاتا ہے لبلبی پر تھی۔ کرنل شیر خان کی بے مثال بہادری اور جرأت نے دشمن کو بھی اعتراف کرنے پر مجبور کر دیا تھا، اور انہوں نے یہ کہا تھا کہ ہم دشمن تو ضرور ہیں لیکن حریف کے ایسے بہادر یعنی اپنے دشمن کے ایسے بہادر سپاہی کو سلام پیش کرتے ہیں۔ جی بچوں، سبق کے مطالعے کے بعد ورک بک کا کام کیا جائے گا۔ آپ کے سامنے ورک بک کا صفحہ موجود ہے۔ صفحہ نمبر 7 پر سبق نمبر 4 پیکر شجاعت کیپٹن کرنل شیر خان شہید۔ سوال نمبر 1 ہے خالی جگہ پر کریں۔ نمبر 1 پر ہے ڈیش کی سرزمین یعنی کہ خیبر پختونخوا کی سرزمین غیرت بہادری اور جوان مردی کے واقعات سے بھری پڑی ہے۔ نمبر 2 کرنل شیر خان 1 جنوری ڈیش کو پیدا ہوئے یعنی 1970۔ کرنل شیر خان نے خالص ڈیش ماحول میں پرورش پائی یعنی دینی ماحول۔ نمبر 4 پر ہے 1992 میں شیر خان تربیت حاصل کرنے کے لیے ڈیش چلے گئے ایبٹ آباد۔ نمبر 5 کرنل شیر خان کو فوج کا سب سے بڑا اعزاز ڈیش دیا گیا، جی ہاں، نشان حیدر۔ سوال نمبر 2 ہے آپ نے درست اور غلط بیانات کی نشاندہی کرنی ہے۔ نمبر 1 پر ہے کرنل شیر خان ضلع مردان کے ایک گاؤں میں پیدا ہوئے، جو کہ غلط ہے۔ کرنل شیر خان بچپن ہی سے سپاہیانہ جوہر رکھتے تھے، درست ہے۔ 1987 میں کرنل شیر خان پاک فضائیہ میں بھرتی ہوئے۔ اگلا ہے مختلف کورسوں میں اعلیٰ کارکردگی پر شاہین بچے کا خطاب حاصل کیا۔ نمبر 5 ہے کرنل شیر خان نے 6 سے 12,000 فٹ بلند و بالا چٹانوں پر چوکی قائم کی۔ جی بچوں، بیان نمبر 1 اور 5 غلط ہے، جبکہ بیان نمبر 2، 3، 4 جو ہے وہ درست ہے۔ اگلا سوال ہے سوال نمبر 3، آپ نے کالم الف کو کالم بے سے ملانا ہے اور اس سوال کا جواب آپ مطالعے سے مکمل کریں گے۔ بچوں، صفحہ نمبر 8 پر آپ کے پاس سوال نمبر 4 ہے، الفاظ کے معنی لکھنے ہیں۔ نمبر 1 عزم، جس کا معنی ہے ارادہ۔ نمبر 2 دلجمی، معنی ہے تسلی۔ نمبر 3 ہے عہدہ برا ہونا، جس کا معنی ہے فرض پورا کرنا۔ نمبر 4 جنگجو، جس کا معنی ہے جھگڑالو یا لڑاکا۔ سوال نمبر 5 جس میں آپ سے کہا جا رہا ہے واحد کی جمع اور جمع کے واحد لکھیے۔ نمبر 1 پر آپ کے پاس لفظ جمع ہے واقعات، جس کا واحد ہے واقعہ۔ نمبر 2 خاتون، لفظ واحد ہے جس کی جمع ہے خواتین۔ نمبر 3 ہے لفظ حالات، جمع، جس کا واحد ہے حالت۔ نمبر 4 واحد لفظ ہے فوج، جس کی جمع ہے افواج۔ اور نمبر 5 پر ہے آپ کے پاس عزم، جو کہ واحد لفظ ہے جس کی جمع ہے عزائم۔ بچوں، سوال نمبر 6 ہے الفاظ کو آپ نے جملوں میں استعمال کرنا ہے۔ آپ کو معنی بتا دیتے ہیں۔ ثبوت، بیٹا۔ غیرت و حمیت یعنی لحاظ یا شرم و حیا۔ استقامت مطلب ثابت قدمی۔ جنگجو، جھگڑالو۔ اور شرمندہ تعبیر، جس کی کوئی تعبیر ہو۔ بچوں، آپ کو معنی بتا دیے گئے ہیں، انہی معنی کو سامنے رکھتے ہوئے آپ نے جملے بنانے ہیں۔ بچوں، یاد رہے کہ آپ نے لفظ کو جملے میں استعمال کرنا ہے، معنی کو استعمال نہیں کرنا۔ بچوں، جس تاریخ پر آپ اپنی نوٹ بک میں کام لکھیں گے، اسی دن کی تاریخ آپ اپنی نوٹ بک میں لکھیں۔
اور ورک بک میں بھی لکھیں۔ بچوں، درسی کتاب کے صفحہ نمبر 14 پر یہ سبق موجود ہے۔ آئیے ان صفحات کا مطالعہ کرتے ہیں۔ جیسا کہ آپ کو بتایا گیا کہ کرنل شیر خان کا تعلق صوبہ خیبر پختونخوا سے ہے۔ کہتے ہیں کہ خیبر پختونخوا کی سرزمین غیرت، بہادری اور جواں مردی کے واقعات۔ اگلا تحریری کام جو کہ آپ نے نوٹ بک میں کرنا ہے۔ بچوں، نوٹ بک کا صفحہ نمونے کے طور پر دیا گیا ہے۔ سب سے پہلے آپ نے صفحے کے دونوں اطراف پر نمبر شمار 9 لگانی ہے۔ اس کے بعد آپ نے اسلامی اور انگریزی تاریخ لکھنے کے بعد سبق کا عنوان لکھنا ہے، پھر سوالات و جوابات کی ہیڈنگ دینی ہے۔ آپ کے پاس سوال نمبر 1 ہے، کرنل شیر خان کب اور کہاں پیدا ہوئے؟ جواب دیا گیا ہے۔ نمبر 2 پر ہے سوال، کرنل شیر خان کی خوبیاں اپنے الفاظ میں لکھیے۔ جواب آپ کے پاس موجود ہے۔ نمبر 3 پر ہے، کرنل شیر خان کو کون سا فوجی اعزاز دیا گیا؟ جواب لکھا گیا ہے۔ سوال نمبر 4 ہے، کرنل شیر خان کتنے برس کی عمر میں ایئر مین بھرتی ہوئے؟ جواب موجود ہے۔ اور سوال نمبر 5 ہے، شہادت کے وقت کرنل شیر خان کی عمر کتنی تھی؟ بچوں، تمام سوالات کے جوابات لکھتے ہوئے اس بات کا خیال رکھیں کہ جہاں مارکر استعمال ہوا ہے وہاں مارکر استعمال کریں، اور جہاں انک پین استعمال ہوا ہے وہیں انک پین استعمال کریں۔ اس کے علاوہ ہر سوال کے جواب کے بعد اختتامی لکیر ضرور لگائیں۔ جی بچوں، اس درس میں ہم نے شہداء کے بارے میں جانا اور فوجی اعزازات کے بارے میں جانا، پھر اس کے بعد کرنل شیر خان کی زندگی، ان کا تعارف اور ان کے کارنامے کے بارے میں جانا، الفاظ کے معنی جانے، واحد کی جمع اور سوال و جوابات کا کام کیا۔ جی بچوں، آپ کو بتاتے چلیں کہ گزشتہ اسباق میں کروایا گیا تمام تحریری کام جو ورک بک اور نوٹ بک میں کروایا گیا تھا، آپ ان دونوں کام کو مکمل کر کے جانچ کے لیے یعنی چیکنگ کے لیے اسکول میں جمع کروائیں تاکہ آپ کا کام چیک ہو سکے۔ امید ہے کہ آپ کو درس کی بخوبی سمجھ آئی ہوگی۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ہم اگلے درس کی تدریس کریں گے۔ شکریہ۔